صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے عزیز، دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے نا، یہ کسی نہ کسی کے پیچھے چلتا ہے۔ سارے لوگ ہی کانوں کے کچے ہوتے ہیں، بس اتنا فرق ہوتا ہے، کچھ تھوڑے زیادہ کچے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑے کم کچے ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مزاج کے لحاظ سے تقلید کرنے کا، پیچھے چلنے کا مزاج رکھتا ہے۔ اس کی طبیعت ہوتی ہے، یہ کسی کی بات مانتا ہے، کسی کی سنتا ہے، پیروی مزاج ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ میں فلانے کو فالو کرتا ہوں، کچھ مانتے نہیں، لیکن سبھی کسی نہ کسی کے پیچھے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا کہ آپ امام اعظم کی تقلید نہ کیا کریں، امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب شیخ تو تھے ہی، طریقت اور تصوف میں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دسترس عطا فرمائی تھی، وہ منطقی اور فلسفی بھی بڑے تھے۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام صاحب کی بات نہ مانا کریں۔ تو خواجہ صاحب بڑے دھیمے اور بڑے میٹھے انداز میں ہنس کے فرمانے لگے، تیری یہ بات مان لوں؟ اس نے کہا امام اعظم کی بات نہ مانے، تو فرمانے لگے تیری یہ بات مان لوں؟ تو بندہ غور سے دیکھنے لگ گیا، آپ فرمانے لگے خدا کے بندے، اگر تیرے جیسے بیوقوف کی بات مانی جا سکتی ہے تو امام اعظم تو صحابہ کے شاگرد ہیں۔ ہمارا مزاج ہے، کسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہمیں ہمارے رب نے ہمارے اوپر رحمت کر دی، آسانی کر دی، کہا تمہیں رستہ آسان بتا دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نبی پاک کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین۔ آپ پڑھیں لوگوں کو، آپ کسی شخص کو پڑھیں گے، پھر اس پر جو تنقید ہو رہی ہوگی وہ تنقید برائے تنقید ہو یا تنقید برائے تعمیر ہو، آپ جب اس تنقید کو پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگے گا کہ اس بندے میں قباحت بھی ہے، اللہ والوں کو چھوڑ کے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ آپ حضور کو جس جہت سے بھی پڑھیں گے، جس انداز میں بھی پڑھیں گے، آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا، دل کو اطمینان ہوگا، ذہن مطمئن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سینے کو فراخی عطا فرمائے گا۔ ہمارا چونکہ زیادہ تر مزاج جذبات میں رہنے کا ہے، طبیعت اس طرح کی ہے، ہم کچھ چیزوں کو باریک بینی سے سوچتے نہیں، گہرائی میں نہیں اترتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑی شانیں عطا فرمائی، حضور کو اللہ نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی، بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ دیکھیں نا، کوئی آدمی کسی جماعت کی ایک چھوٹی سی تحصیل کا صدر ہوتا ہے تو وہ کارڈ بنوا لیتا ہے، اور اس پہ اس نے کئی جگہوں پہ لکھوایا ہوتا ہے کہ میں صدر ہوتا ہوں، یہ میں دنیا میں۔ تو لوگ اپنا کارڈ دے کے نا تو فوراً پہ میرا بھی مانگتے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں نے تو کبھی بنوایا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی بنوایا ہی نہیں، کارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر خوشبو ہو تو وہ آ جاتی ہے، اسے بتانا تھوڑی پڑتا ہے کہ میں خوشبو ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی سی تحصیل کا ایک شخص اور کسی جگہ اسے کوئی نمائندگی ہے تو وہ بات کرتا ہے، ہم تقریریں کر دیتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں، ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ کائنات میں سب سے بہترین انسان نبی اور رسول ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب پاک کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ اس فضیلت کو سمجھیں۔ یہاں نا جو لوگ لاڈلا کہلاتا ہے نا کوئی بندہ کہ میں لاڈلا ہوں، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، کبھی کوئی لاڈلا ہوتا ہے، ویسے یہاں لاڈلے بدلتے ہیں۔ لیکن جو لاڈلا ہوتا ہے نا وہ بتاتا بھی ہے کہ میں لاڈلا ہوں، اور کسی کا بھی کوئی لاڈلا ہو جائے تو وہ ناز نخرے دکھاتا ہے۔ رسول کریم اور رب کے لاڈلے محبوب ہیں۔ لیکن جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ اس پر توجہ کریں گے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا پتھروں نے کلمہ پڑھا ہے، چاند حضور کے اشارے پر ڈوبتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہے، سورج ڈوبتے ہوئے آ گیا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ ساری حضور کی شانیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی ہے۔ لیکن ملت کے جوانوں، آپ کو پتہ ہے
ہمارے نبی پاک کا سب سے پہلا تعارف کیا ہے؟ حضور کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ یہ صادق اور امین ہے، یہ سچ بولتے ہیں۔ حضور کے اسوہ نور کی پہلی بات جو لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ صادق ہیں، یہ سچے ہیں، یہ جھوٹ نہیں کہتے۔ آپ کو پتہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا، حضور مومن کنجوس ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن بزدل بھی ہوتا ہے؟ فرمایا کبھی ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ مومن جھوٹ بولتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا نہیں، میرا مومن جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ حضور کا جو پہلا تعارف ہے نا، یہ جو حضور کی 40 سالہ زندگی ہے نا، اسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، محبوب آپ ان سے کہہ دے میں نے تمہارے بیچ وقت گزارا ہے، تمہیں عقل نہیں؟ کوئی میری طرح کا سچا دیکھا ہے تو دکھاؤ۔ آج میری ملت کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ ہے، سب سے بڑا مسئلہ اعتماد نہیں۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ تو تھوڑے پیسے دے لیا کر، تھوڑے ایک جوڑے پہ میں گزارا کر لوں گی، میرے ساتھ سچ تو بول۔ تو لاہور جاتا ہے تو لاہور کا بتا کے جا۔ ماں کہتی ہے پتر سے کہ پتر تھوڑی باتیں بتایا کر پر سچی بتایا کر۔ قوم کا اعتماد اٹھ گیا سیاستدانوں سے، تم نے لمبے چوڑے وعدے کیے، تم نے بڑی باتیں سنائی۔ تم دیکھیں نا، آپ کی توجہ اگر ہو تو میں ایک حوالہ اس طرح کا بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ سبز باغ دکھا کے لوگوں کو کبھی پریشان نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی۔ یہ ہمارے پیر بھلا کیا کرتے ہیں بیچارے، ایک کرامت اللہ خیر کرے کبھی کوئی ایک بن جاتی ہے نا تو پھر وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کرامت کو بھی فیس بک پہ ڈالو۔ میں نا کراچی جا رہا تھا تو لاہور میں تھوڑا سا مریض ہوں، مجھے الرجی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، تو ایک کانفرنس میں مجھے شرکت کرنی تھی۔ تو ایئرپورٹ سے ہی میں نے دوستوں سے پوچھا موسم تمہارا کیسا ہے؟ کہنے لگے پیر صاحب بڑی گرمی ہے اور شدت ہے بڑی، اے سی چلا کے بھی گاڑی میں دقت ہے۔ تو میں نے کہا اچھا دعا کرتے ہیں اللہ بارش برسا دے۔ تو یہ دعا لاہور ہو رہی تھی، میں کراچی ایئرپورٹ پہ اترا تو بارش ہو رہی تھی۔ تو وہ جو مجھے لینے آئے تھے نا صاحب، وہ گاڑی میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیر صاحب نے لاہور آکھیا سی تو 1.5 گھنٹے جمی آ گیا ہے۔ وہ میں نے اسے کہا بس کر، اب آگے نہ بتا، ایسا نہ ہو کہ 2-4 لوگ آ جائیں کہ پیر صاحب جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اس لیے یہ اس طرح کرامتوں کو نا کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ، ہمارے سیاستدان، ہمارے بڑے لیڈران وہ سبز باغ دکھا دیتے ہیں۔ آپ تھوڑی باتیں کریں، محدود کریں، مختصر کریں۔ دیکھیں اللہ کے محبوب علیہ السلام سے طائف والوں نے کہا تھا، جب حضور علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی تو سیرت میں یہ عنوان بھی ہمیں ملتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کل حکومت ملتی ہے تو ہمیں حصہ ملے گا؟ عرب کے لوگوں کا مزاج تھا نا، انہوں نے حضور سے کہا اگر کل کلاں حکومت ملتی ہے تو ہم شریک ہوں گے؟ تو حضور مسکرائے، اور میرے نبی پاک کو حکومت ملنے کا پاک کتنا زیادہ تھا کہ مکے سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، رستے میں سراقہ بن مالک سے کہہ رہے ہیں کسرا کے کنگن آئیں گے، یعنی حضور بتا رہے ہیں کہ سپر پاور بھی ساری یہاں آ جائے گی۔ حضور تو خندق والے دن ایک ہتھوڑا مارتے تھے تو فرماتے تھے روم فتح ہو گیا، دوسرا مارتے تھے تو کہتے تھے ایران فتح ہو گیا۔ یہ بخاری میں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ حضور کو کامل یقین تھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، کامل یقین تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ ہوگا سارا کچھ۔ لیکن انہوں نے جب کہا نا ہمیں حصہ ملے گا تو حضور مسکرائے، فرمایا تم کہتے ہو حکومت تمہیں ملے گی؟ فرمایا بھائی سنو، حکومت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے۔ بات ختم کر دی۔ سچ بولے زندگی میں، سچی بات کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلا سبق سچ کا دیا، اسے سادی تقریر نہ سمجھنا، یہ عنوان دین ہے۔ اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکال دیں۔ آپ جو تھوڑی باتیں کر لیں پر جو کہیں اس پر کھڑا ہونا سیکھیں، اپنی زندگی کے اندر استقامت کا نور لائیں۔ جوانوں، کبھی بھی جھوٹ کی بنیاد پر رشتے نہ قائم کرنا،
آتے ہیں رشتہ دیکھنے والے تو کوئی باتیں سناتے ہیں، ہمارے گھر والے ہو بیٹا تو ولی ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ اور پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ اماں کہتی ہے میں آپ بڑا سمجھانی ہے، انہوں میری بھی نہیں سنتا، تو وہ رشتہ دیکھتے وقت تو آپ نے کہا تھا کہ بہت بڑا درویش ہے آپ۔ اور بچی والے بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں، رشتہ کرانے والے سے کہتے ہیں ہم نے کار بھی دینی ہے۔ کیوں آپ نے لالچ پیدا کیا؟ کیوں پہلے آپ نے خرابیاں کی؟ اپنی زندگی میں سچ بولیں، سچی بات کریں، کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے کہ لوگوں کی طبیعت ایسی ہو کہ لوگ سمجھیں کہ یہ لوگ تو غلط بیانی کے عادی ہیں۔ دیکھیں بخاری میں موجود ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہ اپنی اصل کے ساتھ یہ چیز ہر جگہ موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے ہیں میں جب شاہ روم کو حضور کا خط گیا تھا نا ہرقل کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، خطوط لکھے نبی کریم نے۔ اس نے کہا یہاں ڈھونڈو کوئی عرب کا سردار اگر آیا ہو تو میں ملنا چاہتا ہوں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں بغرض تجارت وہاں موجود تھا، مجھے لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے، میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا۔ جب کوئی کسی کا مخالف ہوتا ہے تو اس نے کوئی کہانی بھی یاد کی ہوئی ہوتی ہے، ان لوگوں نے کہانی بھی یاد کی ہوئی تھی، معاذ اللہ جادوگر ہیں، شاعر ہیں، یہ کہانیاں بھی سناتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لے گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اب بادشاہ نے سوالات پوچھے، میں کوئی حق میں نہیں تھا کہ میں حق میں باتیں کرتا، میں تو اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھتا تھا اور جو کفار کہتے تھے وہ ساری باتیں میں نے کرنی تھی۔ کہتے ہیں بادشاہ نے اپنے دربار میں کھڑا کر کے سوال کیے، بڑے سوال پوچھے، بڑے میں نے جواب دیے، بڑے سوال پوچھے۔ یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے ان کے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ماڑے ماڑے بندے ہیں۔ میلاد کے جلوسوں میں بھی ماڑے ماڑے بندے ہی جاتے ہیں، ماڑے ماڑے ہیں، غریب لوگ ہیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا کہ ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ میں نے سارے جواب دیے۔ او ملت کے جوانوں، خدا را میری بات سننا۔ ابو سفیان کہتے ہیں غیروں کا دربار، سوال کرنے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا، ابھی جواب دینے والا بھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بتایا کہ آپ رشتے میں چچا ہوتے ہیں، یہ بتاؤ وہ جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ آج لوگوں نے نام نہیں بدل دیا جھوٹ کا، کچھ نے بہانہ نام رکھ دیا جھوٹ کا، جی میں نے بہانہ کر دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ تو میں نے تو بس ایسے ہی بات، وہ تو میں نے مذاق کیا تھا۔ جھوٹ کے نام نہیں بدل دیے لوگوں نے۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے بادشاہ کھڑا کر کے پوچھنے لگا کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں آیا کہہ دوں کہ بولا ہے۔ پھر میں نے کہا ایک تو یہ عرب کی وفاداری کے خلاف ہے، اور دوسرا میں کہوں گا وہ جادوگر ہیں تو شاید کو ایک سیکنڈ کے لیے توجہ کرے، میں کہوں گا وہ شاعر ہیں شاید کو توجہ کرے، اور مدینے والے نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ سنو جن چیزوں کو معمولی سمجھ کے ہم نے رائج کیا وہ ہمارا وقار لے گئی، دنیا ہم پر اعتماد نہیں کرتی۔ ہم اس ملک میں بستے ہیں جہاں زلزلہ بھی آئے تو غیر ملکی امداد کرنا چاہیں تو وہ کہتے ہیں حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، خود جائیں گے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ قوم پر اعتماد اٹھ گیا دنیا کا۔ ہمیں پلٹنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے ہمارا رویہ کیا ہے، ہمارا انداز کیا۔ تھوڑی کر لیں باتیں، کوئی ضروری ہے صبح شام بولنا؟ تھوڑے کر لیں وعدے، تھوڑے دعوے کر لیں، کوئی ضروری ہے؟ سنو میرے عزیز، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس نے کہا کبھی جھوٹ بھی بولا ہے؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے پھر دوہرا کے کہا سردار چپ کر گئے ہو، میرے آخری سوال کا جواب دو، کیا کبھی اس کریم نے جھوٹ بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں چھڑی تھی، میں نے وہ زمین پر رکھی اور میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا سردار سن، وہ میرے رشتے میں بھتیجے ہیں، میری بڑی مخالفت ہے، میں نے ان کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، کبھی وہ غالب آئے کبھی میں غالب آیا، آج تک میں لڑ رہا ہوں، لیکن میں ایک بات تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں غیر نہیں ہوں، وہ میرے بھتیجے ہیں۔ میں نے ان کو ماں کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پہ بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، زینب سے لے کر فاطمہ تک بیٹیوں کو گود میں کھیلتے بھی دیکھا ہے، میں نے انہیں بدر اور احد میں آتے بھی دیکھا ہے، میرے سامنے پیدا ہوئے
اور میرے سامنے ان کے بالوں میں سفیدی آئی، مخالفت اپنی جگہ پر میں تمہیں یہ بات ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ نکلا کرتا ہے۔ وہ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں یہ لفظ کہے تو کتنے ہی لوگ دربار میں رو پڑے، ایک سناٹا چھا گیا، کوئی صحابی نہیں وہاں، کوئی نعرہ لگانے والا نہیں، کوئی اپنا نہیں، لوگ رو پڑے۔ کہتے ہیں بادشاہ نے چادر اٹھائی کندھے پہ رکھی، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر وہ چل دیا۔ میں نے پیچھے سے آواز دی، میں نے کہا تو نے اتنے سوال پوچھے، میں نے اتنے جواب دیے، کوئی رزلٹ بھی تو بتانا کیا نکلا، نتیجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگا سردار نتیجہ تو نکل آیا نا یار، جس بندے بندوں سے جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا؟ اس نے او میرے بھائی اپنی زندگی میں سچ لاؤ، خدا را ہمارے گھروں سے لے کر حکومت کے ایوانوں تک ضرورت سچ کی ہے، ضرورت سچ کی ہے۔ دوسری بات، اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں، چھوڑ دے سامنے والا کیا کر رہا ہے، میں اپنے اس ممبر سے دیانتدار ہوں کہ نہیں، یہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ میں نے اتنی عزت سمیٹی ہے، دین کے نام پہ سمیٹی ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم سارا دھیان دوسروں کا رکھنے لگ گئے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ نے آ کے وظیفہ پوچھا تھا، حضرت کو وظیفہ بتائے تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اپنا کام دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اپنی زندگی میں دیانتداری، امانت داری، آپ اس طرح کے ہو جائیں کہ آپ جس طرح آپ سمجھے نا کہ یہ حرام جانور ہے تو میرے منہ میں جائے گا تو مجھے الٹی آئے گی۔ آپ کبھی دیکھیں نا کہ حرام گوشت کوئی آپ کو بتا دے، آپ دو لقمے آپ نے کھا بھی لیے، لطف آیا، تو کسی نے کان میں کہا یہ تو ذبح ہی نہیں ہوا تھا، بیمار تھا، تو الٹی آ جاتی ہے کہ نہیں؟ بولو، کیا آ جاتی ہے؟ انسان کا ذہن قبول کرتا ہے حرام کھانے کو؟ 2 کلو گوشت پہ الٹی آتی ہے تو 2 کروڑ روپے پہ کیوں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، ایک یونیورسٹی کے لیکچرار ہیں، مجھے ایک دفعہ فرمانے لگے پیر صاحب عجیب بات ہے، ایک بندے کو نا کہیں جوتا پڑا مل گیا، بڑا قیمتی تھا پر ایک پیر تھا جوتے کا۔ ہماری دیانتداری کچھ اس طرح کی ہے، ایک پیر ملا، جوتا بڑا قیمتی تھا، مہنگا تھا، تو اس نے اس کا مالک ڈھونڈنا شروع، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ وہ شور کر رہا ہے، لیکن تھوڑا سا آگے جا کے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس کو اب اس کا دوسرا پاؤں مل گیا تو اب اس نے، یعنی کئی دیانتدار بڑے دیانتدار ہیں لیکن دوسروں کے معاملے میں، اپنے معاملے میں نہیں، اپنی زندگی میں انصاف کریں۔ میں مسجد میں جمعہ پڑھاتا ہوں، میں نے ایک دن اپنے ایک مدرسے کے طالب علم سے پوچھا، بیٹا جمعرات کو میں نے پوچھا، میں نے کہا صبح جمعہ میں تقریر کیا کرنی ہے؟ کہتے میں جو فیصلہ نہیں کیتا۔ میں کہا تو بڑا مولوی ہے نا، میں چھوٹا، میں تو جمعہ پڑھا کے شام میں فیصلہ کر لینا بھی اگلے جمعے کی بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں میں ممبر سے دیانتدار رہوں، میں ایک ہفتہ تیاری کروں، میں نے قوم کو اللہ رسول کا دین بتانا ہے۔ میرا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ مجھے ملے تو میں نے کسی طریقے سے اسے پار کرنا ہے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ہمیشہ دیانت کا مظاہرہ کریں۔ اگر آپ دیانتدار ہو جائیں، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے کہا میں آپ کو ایک صوبے کا گورنر بنانا چاہتا ہوں، رو پڑے، فرمانے لگے اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کہیں مجھے بھی آپ کہہ دیں کہ فلانا عہدہ ملتا ہے تو تیار ہے ساری دنیا ہی، کون انکاری ہے اس کام سے، سب تیار بیٹھے، لیکن روتے تھے لوگ کا جناب میں کہاں کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر نے لگا دیا حمص کا گورنر۔ کچھ مہینوں کے بعد حضرت عمر تشریف لے گئے، جا کے پوچھا کہ کیسا ہے، تو پہلے تو ایک لسٹ منگوائی حضرت عمر نے، کچھ مال آیا ہے تو مختلف صوبوں میں بانٹنا ہے، غریبوں کی لسٹ لاؤ۔ ان کے صوبے کی لسٹ آئی تو تیسرا نام گورنر صاحب کا تھا۔ وہ کہا تمہارا گورنر مسکینوں غریبوں میں؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو لسٹ بنانے والے تھے وہ کہنے لگے اب ان کے وجود پر جو کپڑے ہیں جگہ کوئی نہیں بچی، پیوند کہاں لگانے ہیں۔ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے، پیوند لگے ہوتے ہیں پر دھبے نہیں ہوتے۔
حضرت عمر نے معلومات کی ان کے صوبے میں جا کے، تمہارا گورنر کس طرح کا ہے؟ عرض کی حضور 4 شکایتیں۔ یہ جمہوریت ہے؟ آج تو ہر سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، آج کہاں جمہوریت ہے؟ آج تو آپ جتنے شاہ کے وفادار ہو جائیں گے اتنا اچھا عہدہ لیں گے، جتنا مرضی قابل بندہ ہو جماعت کے اندر، لیکن اگر وہ پورا تابع دار نہیں تو نظام نہیں چلتا، جتنا مرضی قابل ہو۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 شکایتیں، عام آدمی شکایتیں کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کون کون سی؟ انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ ہمارے گورنر، توجہ ہے میرے بھائیوں کی، انہوں نے کہا جی پہلی شکایت یہ ہے کہ گورنر صاحب صرف دن کو ملتے ہیں، انہیں رات کو بھی لوگوں سے ملنا چاہیے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ جب شروع میں آئے تھے تو فجر کے بعد بیٹھ جاتے تھے، مسائل سنتے تھے، اب سورج نکلنے پر اشراق چاشت کے ٹائم 8، 9، 10 بجے آتے ہیں۔ تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے ہی نہیں۔ چوتھی شکایت یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے رونے لگتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو آپ نے دیوانہ آدمی ہمیں دے دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر کو مجمع میں پوچھا، جناب آپ پبلک کے نمائندے ہیں، آپ کو سوالوں کے جواب دینے چاہیے، بتلائیے نا۔ اور یہ پبلک کے نمائندے صرف سیاستدان نہیں ہوتے، پیر صاحبان بھی ہوتے ہیں، مسجد کا خطیب بھی ہوتا ہے۔ اگر حضرت عمر سے پوچھا جا سکتا ہے کرتا کہاں سے آیا، تو پیر صاحب سے بھی تو پوچھا جا سکتا ہے نا، ان کو بھی جواب دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے، اس لیے کہ وہی تو دعویٰ کر رہے ہیں فقر بتانے کا۔ تو حضرت عمر نے 4 سوال کہا، سعید آپ کے ذمے 4 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہنے لگے پہلے ہی کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں۔ فرمایا اب تو بن گئے ہونا، جواب تو دینا ہے، حضور بتلائیے۔ فرمایا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یار لوگ کہتے ہیں رات کو کام پڑ جاتا ہے اور آپ ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی پکڑ لی، عرض کی حضور یہ ساری سفید ہو گئی ہے، بڑھاپا ہے، دن مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اگر پھر بھی کسی کو شوق ہو تو سعید بن عامر جب بھی ملے گا مسجد میں ملے گا، ساری رات بارگاہ ربوبیت کی او سنگیو تھوڑا مسلح بھی یار مضبوط کر لو، تھوڑا سا نا، ہم نہ تھک گئے ہیں فون سن کے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے وجود نہیں اتنی تھکے جتنے دماغ تھک گئے، کمنٹس پڑھ کے، کمنٹس دے کے، رائے دے کے، بڑے بڑے باصلاحیت لوگوں کے حافظے کمزور ہو گئے۔ خدا را اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگا لو گے۔ یہ تو جتنے لوگ ہیں میڈیا چلانے والے، ان کو تو میڈیا چلانا ہے، اور اب تو پتہ نہیں کتنے چینل اور کتنے لوگ اور سوشل میڈیا پہ کتنے، اور ادھر کتنے تو ادھر کتنے۔ خدا را کچھ وقت اگر مصلی پہ ملے تو آپ یقین کریں روح تازہ ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اپنے رب کو اپنے دکھ سنائیں، رسول پاک کی بارگاہ میں یہ نذرانے پیش کریں، آپ محسوس کریں گے وجود طاقتور ہوگا۔ حضرت سعید بن عامر کہنے لگے رات مصلی پہ گزارتا ہوں۔ دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے فجر میں آ جاتے تھے، اب اشراق چاشت کے بعد 9-10 بجے نکلتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے گردن جھکائی، کہا یہ میرا راز تھا، میری پرائیویٹ بات تھی۔ کہا جناب اب تو لوگوں کا سوال ہے۔ تو آپ فرمانے لگے میرے گھر میں خادم کوئی نہیں، غریب آدمی، بیوی بیمار ہو گئی ہے، 35 سال اس وفادار عورت نے میری ڈیوٹی کی ہے، بیماری میں چھوڑ دوں تو وفاداری تو نہیں نا۔ سویرے اٹھتا ہوں، گھر کا کام کرتا ہوں، پھر بیوی کے لیے ناشتہ بناتا ہوں، اسے کھانا کھلاتا ہوں، تیاری کرتے آتے دیر ہو جاتی ہے۔ دوسرے سوال پر لوگ رو پڑے۔ کہا تیسرا اعتراض آپ پہ یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن ملتے نہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے میں نے کہا تھا میرا پردہ نہ کھولا جائے، میں بڑا راضی ہوں رب کی عطاؤں پہ، میں کیوں کسی کے سامنے اپنا دکھ بیان کروں۔ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ آپ موقع دیں جی، بڑی مہربانی، چھوڑ دیں جی، تھوڑی 1 منٹ صرف جی ہمیں دیں، بولیں نہیں پیار سے جی، ناراض نہیں ہونا، آپ ہمیں موقع دیں۔ بات بھی اب تقریباً قریب ہونے کے قریب آئی۔ کہا حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمانے لگے میں نے کہا تھا یہ میرا پردہ ہے،
یہ نہ سنایا کریں آپ دکھ لوگوں کو. یہ غریب کہتے ہیں میں کسی امیر کے ساتھ لگ جاؤں گا تو کچھ بھی نہیں بنتا. چھوڑ دیں آپ, دکھڑے رب رسول کو سناؤ, خیرات بھی ملے گی اور عزت بھی ملے گی. وہ دیں گے اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں. حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال ہوا. کہا جناب آپ ہفتے میں ایک دن ملتے نہیں. تو فرمانے لگے میرا راز تھا پر بتا دیتا ہوں, جوڑا ایک ہی ہے میرے پاس. ہفتے میں ایک دن دھو لیتا ہوں, پھر بیوی کے کپڑے پہن کے سارا دن بیٹھا رہتا ہوں. اگر دوسرا جوڑا ہو تو یہ کام نہ کروں. حضرت عمر رو پڑے. کہا جلدی سے چوتھے سوال کا جواب بھی دے. کبھی کبھی روتے ہو تو بے ہوش ہو جاتے ہو. وہ پھر رو پڑے. عرض کرنے لگے حضور 40 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا. میرے سامنے حضرت خبیب کو پھانسی دی گئی مکے میں. جب وہ اپنی پچھلی غلطیاں یاد آتی ہیں تو پھر رو پڑتا ہوں. یاد ماضی عذاب ہے یا رب. میں تکلیف میں آ جاتا ہوں, سوچتا ہوں اگر اللہ نے سوال کیا تو کیسے جواب دوں گا. اس لیے برداشت نہیں ہوتا تو رو پڑتا ہوں. چاروں سوالوں کے جواب دیے تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے اب آپ نے مجھ سے سوالوں کے جواب تو لے لیے, اب میری سزا کا بھی تو اعلان کرے نا, بتائیں نا. تو حضرت عمر نے ہاتھ اٹھائے اور کیا لفظ کہے. کہے اللہ میرے نبی کی امت کو اس طرح کے کچھ اور لوگ بھی عطا فرما, کچھ اپنی زندگی میں دیانتدار ہو جائیں. تیسری بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں خالص کیا ہے. حضور کا سارا دین اخلاص کا درس دیتا ہے. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا, نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا, یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ زیادہ کر نہیں سکتا, تھک جاتا ہے. مخلص زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ نارمل جیتے ہیں. مخلص آپ ہوتے ہیں جب آپ اپنی والدہ کے پاس نہیں بیٹھے ہوتے. آپ نے جب 5 اسٹار ہوٹل میں روٹی کھانی ہے نا تو پھر آپ کو پلیٹ کے ساتھ ٹیشو پیپر بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. پھر رج کے روٹی کھائی بھی نہیں جاتی. رج کے کب کھائی جاتی تھی؟ میں ایک جگہ مجھے بڑے اچھے ہوٹل میں رکھا گیا اور مجھے بڑا انہوں نے محبت کی. تو جب میں لوٹ رہا تھا نا واپس پاکستان تو مجھے کہہ رہے تھے آپ کو مزہ تو آیا ہوگا. میں نے کہا نہیں جی, سچ پوچھیں تو پھر یہ ہے کہ مزہ جب ہی آتا تھا جب اماں سویرے روٹیاں پکاتی تھی. وہ کہندی سی پتر ہے پیڑا نہ اتنے کول ہی لے آیا. تو اس کے پاس بیٹھتے تھے تو پھر اماں جب سالن دیتی تھی تو کہتی تھی ہور نہیں ملنا, دوجیاں نوں بھی دینا ہے. اور پھر لطف اس وقت آتا تھا جب بار بار کہتے تھے اماں جی چلو تھوڑا جاتے تھے ہونا ہونا تھوڑا جا. تو پھر اماں کئی دفعہ کہتی تھی کہ میں نے وہ اس سے نکال کے فریج میں رکھ دیا, بڑے بھائی نے کام سے آ کے روٹی کھانی ہے, اب یہ برتن ہے اسی کو صاف کر لے. او بھائی میں نے اپنے ابا جی کو دیکھا خودداری کا. میں نے ایک دن ان سے پوچھا میں کہ ابا جی تو انہوں پسند کی ہے. ہم پڑھتے تھے نا انٹرویو اخباروں میں تو 2-4 سوال ہر بندہ پوچھتا تھا. اب تو انٹرویو زیادہ لوگ لیتے ہیں تو اب تو کبھی اتنا موقع ہی نہیں ہوتا کس کا سنیں کیا کریں, یہ تو چھوڑ دیا کام. اخبار میں کبھی انٹرویو آتا تھا تو مسجع مکفہ ہوتا تھا, لکھنے والے بھی اچھے ادیب ہوتے تھے, جملے چبھتے نہیں تھے طبیعت میں. تو 2-4 سوال بڑے ضروری ہوتے تھے. پھول کون سا پسند ہے, کھانے میں کیا پسند ہے, رنگ کون سا پسند ہے, یہ 2-4 سوال ہر ایک سے ہوتے تھے. میں نے اپنے والد صاحب سے ایک دن پوچھا میں کہ ابا جی تو پسند کیے تے فرمان لگے پتر جے تے لگی ہوئے بھوک تے پھر ہر تے جے نہ لگی ہوئے تے پھر نخرے ہی نخرے نے. تو اس لیے بھوک لگی ہو. وہ ہمیں پتہ کیا بتاتے تھے, میں آج بھی نا بہت ساری چیزیں گاڑی میں رکھ لیتا ہوں. آج بھی جو کھانا اپنی مرضی سے کھاتا ہوں وہ پیٹ بھر کے کھایا جاتا ہے. جو تصویروں کی شدت سے باہر ہوتا ہے وہ کھایا جاتا ہے. اس کو آپ قبول کر لیتا آپ کا وجود. یاد رکھنا میرے عزیز, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہترین روٹی وہ ہے جو تو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتا ہے. وہ بہترین رزق ہے جو تو, اور حضور نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد محنت کر کے کھانا کھاتے. دعوتوں پہ جا کے تو بندہ بیمار رہنے لگ جاتا ہے, وہ تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ لو میں پا دیتے نے تو دانے پڑولے تے ماں تہاڈی نے تو 4 پا دیتا ہے, لو ہن تانوں پرواہ نہیں ساریاں گرمیاں, موج کرو. یہ اصل تھا ہمارا. اس پہ واپس آ جائیں, اس پہ آ جائیں. یہ صحت افزا روٹیاں یہ کھائیں.
بڑی گاڑیوں کا اور بڑی چیزوں کا شوق چھوڑ دیں، محنت ڈٹ کے کریں، لیکن زندگی اصل پہ لے آئیں۔ اصل زندگی خالص ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار، میں پوری حدیث نہیں سناتا، اشارہ کرتا ہوں، حضور نے فرمایا ریاکار اگر عالم بھی ہو، ریاکار اگر سخی بھی ہو، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں فرمایا ریاکار شہید بھی ہو اور ماری جائے اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں گے، تو فرمایا صبح قیامت اللہ ان اعمال پر بھی اجر عطا نہیں کرے گا۔ اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کریں، اور جب خلوص آتا ہے، جب للہیت آتی ہے، مشکل ترین خلافت حضرت ابوبکر صدیق کی ہے۔ یہ جو حضرت عمر نے بڑی اعلیٰ خلافت کی ہے نا، یہ بنیادیں حضرت ابوبکر نے مضبوط کر کے دی تھی۔ فتنوں کے تو سر کچل دیے تھے حضرت صدیق اکبر نے، اب حضرت عمر کے لیے کام کرنا انہوں نے آسان کر دیا تھا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حضرت عمر کی خلافت کی مضبوطی میں بڑا کردار حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ اگر وہ مضبوطیاں نہ کرتے اتنی تگڑی تو کام آگے چلتا نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو بڑے فتنوں کا سامنا تھا، ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنا ہے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، امت کو سنبھالنا ہے، یہ ساری ڈیوٹیاں کر کے نا دنیا سو جاتی تھی، وہ دنیا سو جاتی تھی، حضرت صدیق اکبر ایک نابینا مائی کے گھر میں جھاڑو دینے چلے جاتے تھے۔ جب بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا، ایک نابینا معذور عورت جھاڑو دے رہے ہیں، جب تھوڑا سا وقت بچتا نا عصر کے لیے، یہ ٹائم میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے، تو مدینہ شریف میں ایک بیوہ تھی جس کی 5-6 بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کے گھر جاتے تھے، بکریوں کا دودھ دھو کے آتے تھے۔ معمولی آدمی نہیں، خلیفہ وقت کی بات، کس لیے؟ یہ کام روحانی تسلی کا باعث بنتے، یہ کام آپ کو سکون دیتے، یہ آپ کے اندر وہ طاقت پیدا کرتے ہیں کہ آپ لڑ سکتے ہیں دنیا سے۔ جب آپ کے پیچھے دعائیں ہوتی ہیں تو پھر میدانوں میں کھڑا رہنا آسان ہو جاتا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تیسرا دن تھا جناب صدیق اکبر کے وصال کو، میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں، آ کے کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں، ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا پتر تمہارے ساتھ کیا ہے؟ کہنے لگی ابو بکر صدیق عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے، ہمارا بھائی کوئی نہیں، باپ انتقال کر گئے، بکریوں کا دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ بیچ کے گزارا کر لیتی تھی، کچھ پی لیتی تھی۔ 3 دن سے میری ماں رو رہی ہے، میری بہنیں روتی ہیں، اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اونج تے بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، لیکن اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ بھی مینوں روے گا، جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ، پھر جام ٹوٹ جان گے تے میں خانہ مینوں روے گا، کئی لک لک رون گے تے کئی بک بک رون گے، گلیاں دا یانا تے سیانا مینوں روے گا۔ اور کسی نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، یہ رحمت کی امید لگاتے کہا، کرم کی امید، آج سے کہا، نذرانے میں کہا کسی درویش نے، کہنے لگے میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ تو بھائی اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کرے۔ ہم نا غریب لوگ بھی امیروں سے تصویر کھنچوانا پسند کرتے ہیں، امیروں سے اپریشیٹ کرنا چاہیے محنت کرنے والے آدمی کو، جس کو پسینہ آ گیا نا ریڑھی پہ کھڑے ہوئے، وہ بڑا باوقار آدمی، اسے پسینہ آ گیا۔ میں ابھی بھی کبھی کبھی جوتا گنڈوا لیتا ہوں، چونکہ میں نے دیکھا ہے میرے ابا جی مجھے کہتے تھے لے جا جتیاں توڑے پا کے ساریاں گنڈا لیا، تو یاد ہے تو میں ابھی بھی چلا جاتا ہوں۔ تو ہمارے ایک پرانے موچی ہیں، میں ان کے پاس ایک دن، وہ بڑے خوددار آدمی، 5 روپے کے 10 دے دے نا، وہ ان کو 10 دے دو، کہتے چوکا اپنے 5 روپیے۔ وہ ایک شاعر بیٹھے تھے نا، تو شاعر بھی بیچارے کئی اسی طرح کے ہوتے ہیں، ناراض نہ ہو جائیں شاعر، لیکن وہ کئی دفعہ نا ان کو بھی دیکھ کے لگتا ہے کہ کئی دنوں سے بیچارے نے روٹی نہیں کھائی۔ تو وہ موٹی چادر لیے گرمیوں میں کسی چوک میں بیٹھا تھا نا شاعر، تو کوئی بندہ جاتے ہوئے 5 روپے دے گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کھانا شانا کھا لینا، پر شاعر نے کمال بات کی، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں۔
یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ حضرات میری بات سنیں گے، اپنی زندگی میں اخلاص لائیں، للہیت لائیں۔ چوتھی بات سنیں، اور میں اسی پر بات سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں جو چیز آپ کو بڑی نظر آئے گی نا، وہ احساس ہے۔ جب سینے آہستہ آہستہ سخت ہونے لگ جاتے ہیں نا، ہم نہ کچھ باتیں سوچ کے اپنے آپ کو سخت کر لیتے ہیں۔ ہمارا جب ایسا جو نیا بھرتی ہوتا ہے وہ خدمت کے جذبے سے آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سارے کام صحیح کرنے ہیں۔ پھر اس کو نا آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹا پرچہ بھی درج کراتے ہیں۔ اسے پھر آہستہ آہستہ پتہ لگنے لگ جاتا ہے کہ یہ سامان ان کا تو گیا تھا 1.5 لاکھ کا، تو انہوں نے 6 کیوں لکھوایا ہے؟ پھر وہ پھر سخت ہونے لگ جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے سخت نہ ہو، سخت نہ ہو۔ پھر آپ کے پاس بڑی باتیں، مجھے ایک دفعہ ایک صاحب نے کہا آپ کو تقریر پہ بلانا ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں؟ میں نے کہا دے دو کو 1.5-2 کروڑ روپیہ۔ کہ لگے تو بہت زیادہ نہیں، تو میں کہا بکنا ہے تو پھر بندہ چاج نہ بکے۔ اب تیرا خیال ہے 25-30 ہزار اپنا ریٹ لگوا لیں، اتنے لو ہو جائیں، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے نالے کی لگے شہر بمول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے ہاں۔ میں نے بہت بڑا مدرسہ شروع کیا، باہر گلہ نہیں لگایا۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے خیر تے ہے تو ان پیسے کتوں ہوندے نے؟ میں کہ اتھوں جتوں ہوندے نظر نہیں ہوندے۔ فاضل بریلوی کہتے کرو مدح اہل دول رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ میں نے تو معذرت بھی کرنی تھی، میرا خیال ہے کہ 35 سے 37 کے بیچ لوگ ایسے تھے یہاں سے جو آج صبح سے سر شام تک فون کرتے رہے کہ آپ نے چائے ہماری طرف پینی ہے، کھانا ہماری طرف کھانا ہے۔ میں ان دوستوں سے اکثر کہا کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ رات رہنے کو جگہ ملے، اور ہمارا یہ حال ہے کس نام پہ؟ رسول اللہ کے دین کے نام پہ، حضور کے دین کے نام پہ۔ اپنی زندگی میں احساس پیدا کریں۔ اگر آپ سخت ہو سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ کے سخت ہو جائیں، کچھ بھی کہہ کے۔ مجھے میرے سنگی کہتے رہتے ہیں 7-8 گھنٹے کا آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو آپ فوٹو والوں پہ سختی کریں، آپ نے کسی سے نہیں ملنا، میں نے ذرا آرام کرنا ہے، میں نے تھوڑا لیٹنا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یار اپنی اوقات بھی تو ہمیں دیکھنی چاہیے تھی، کون کسی کو ملتا ہے، کچھ اور ہے۔ احساس پیدا کریں قوم کا، اپنے دل میں احساس لائیں۔ جب آپ سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ سب کے لیے ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ سخت ہو جاتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا نا ہمیں لالچی بنایا گیا ہے، مختلف چیزوں پہ انعام رکھے گئے، مختلف رنگوں میں لوگوں کو مختلف انداز میں قائل کیا گیا، مزاجوں میں کچھ بھرا گیا ہے۔ وہ اس طرح کا ماحول بن گیا کہ باپ نے جوانی پتر کو دے دی۔ ساری زندگی وہ جو لوگ سعودی عرب یہاں سے گئے تھے 35 سال انہوں نے وہاں کمبل نہیں بدلا، جس کمبل میں انہوں نے جاتے خریدا تھا واپسی پہ بھی وہی تھا۔ رہائشیں یہاں بنی وہاں نہیں بنی۔ میں نے بیرون ملک ایسے لوگ دیکھے ہیں جو 3 وقت روٹی نہیں کھاتے، 2 وقت کھاتے ہیں کہ گھر پیسے بھیجنے، لیکن لالچ اتنا عروج پہ چلا جاتا ہے بعض گھروں کا، سب کا نہیں بعض کا، کہ اسی باپ کو جس نے زندگی لگا دی، بچے کہہ رہے ہوتے ہیں ابا جی آپ کو ڈب کا کام کر لیتے تو آج ہمارے وارے نعرے نہ ہو جاتے۔ مجھے ایک بزرگ فرمانے لگے پیر صاحب بالاں کولوں بھی عزت کران لی ابے دا مالدار ہونا ضروری جے۔ خدا را اس سے باہر آئیں، احساس پیدا کریں۔ جب احساس آ جائے، قرآن مجید نے میرے نبی پاک کی شان یہ بیان کی ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ کمال ہے، اس سے آگے کیا کوئی حاشیہ دے سکتا ہے؟ رب فرماتا ہے لوگو تم مشقت میں پڑھو تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کبھی حدیثیں پڑھیں نا تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو درجنوں حدیثیں اس عنوان کی ملیں گی کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، نماز اللہ کی، دل حضور کا کرتا ہے۔ فرمایا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں
لیکن پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, کسی بوڑھے بیمار کا خیال آتا ہے, میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, پر تمہیں تکلیف ہوگی, نہیں ضروری قرار دیتے. آپ احساس کی شدت تو دیکھیں. فرمایا میرا جی چاہتا تھا کہ میں تہجد اپنی امت پہ ضروری قرار دے دوں, لیکن میں نے اپنی چاہت نہیں دیکھی, غلاموں تمہاری نیند دیکھی ہے. وہ دوستو اتنا احساس. دشمن جب قابو آتے ہیں نا, میں نے ایک اور بھی عرض کر دی ہے چلتے چلتے, جو سیاسی فرقہ واریت ہے نا آج ملک کے اندر, آپ جس جماعت کو ٹھیک سمجھا آپ نے, آپ وہاں چلے گئے, جس نے جس کو ٹھیک سمجھا, لیکن ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں, اس کے بعد پاکستانی ہیں. ہمیں اخلاقیات کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا. اختلاف کے بھی آداب ہوتے ہیں, اختلاف جس سے بھی کریں دلیل کی حد تک کریں, اس کی ذات تک اتر کے نہیں. مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. حضرت ابو ایوب انصاری نے حضرت عمر سے اختلاف کیا اور سخت کیا. کہا جناب یہ آپ نے, حضرت عمر کو بات کرنے لگے تو حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے, کہنے لگے, یا حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو کے کہنے لگے نہ آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے. فرمایا میں نے کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے چادر تو ایک ایک بٹی تھی, تو آپ نے اسی چادر کا کرتا اسی کا تامت کیسے بنا لیا؟ حضرت عمر فاروق نے, انہوں نے سوال کیا تھا, حضرت عمر نے دلیل دی. فرمایا میرے بیٹے سے پوچھ لو. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے ایک چادر چونکہ مجھے بھی ملی تھی میں نے اپنے ابا کو دے دی, لہذا کرتا بھی بن گیا. اور اب ہمارے ہاں نا دلیل ملنے پر بھی لوگ اعتراض نہیں چھوڑتے, کیونکہ ذاتی ہوتا ہے نا, دلیل تک تو اختلاف ہوتا نہیں. او میرے بھائی, اختلاف کے بھی آداب ہونے چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں, کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا کہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے, دیکھو دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے. کوئی ایک چیز چھوڑ دے. ہمارے ہاں اتنی شدت ہو گئی, اور بچے ہمارے ورکر سیاسی جماعتوں کے خدا رہا, آپ نے یہیں بسنا ہے, یہی رہنا, یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں, مہربانی کریں آپ ضرور ہائی لائٹ کریں کسی کی غلطی, لیکن دائرہ تہذیب کبھی نہ چھوڑیں. کبھی مجھے تو ایک دو اینکر ایک دو دفعہ ملے, میں نے ان سے کہا مہربانی کریں, آپ کیا مزہ لے رہے ہیں آپ قوم کو تقسیم کر کے, خدا را کچھ سوچیں. آپ کا شوگر لگا ہوا ہے, اور یہاں غریب کا یہ حال ہے کہ یہ ابھی عید آ رہی ہے نا, ہم نے بھی کچھ نیکیاں بند کر دی ہیں بعض چیزوں پہ. یہ رمضان شریف گزرا نا, میرے جیسے آدمی کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور اپنے دکھڑے سناتے ہیں. یہ رمضان گزرا ہے تو بیٹیوں کی شادیاں شروع ہوئی ہیں. اب لڑکوں والے تو نیک ہو گئے, اب تو وہ جہیز ہی نہیں مانگتے. یہ خبر پتہ ہے آپ کو؟ منڈے والے ہیں داج منگنا چھڈتا جی, وہ نیک ہو گئے. وہ کہندے اسی تہاڈے کو جہیز نہیں لینا, بس 600 بندے دی روٹی پکانی تسی, تے صحیح پکانی جے منڈے دے 11 ایکو واری آنا ہے. کبھی نہیں روٹی کھائی لڑکے کے دوستوں نے اپنے گھر. رمضان میں کھل کر سخاوتیں کرنے والوں, رمضان کے بعد بھی سوچا کرو. اور راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے, عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے. رمضان میں ثواب زیادہ ہے, لیکن سخاوت تو سارا سال ہی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں. حضرت سیدنا عمر فاروق نے جب جواب دے دیا نا کہ اس طرح ہے, اب وہ اختلاف دلیل تک تھا, اختلاف دلیل تک تھا, تو حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اعتراض کیا, جواب مل گیا. تو پتہ کیا فرمانے لگے؟ کہنے لگے عمر رب تجھے میری طرف سے بہتر صلہ دے, اب تو حکم کر, ہم سنیں گے بھی اور تیری اطاعت بھی کریں گے. اب ہم آپ کے پیچھے چلیں گے امیر المومنین. تو دلیل تک رکھیں چیزوں کو, دلیل مل جائے تو بات کو ختم کریں. تو میرے بھائی احساس اپنی طبیعت میں جب ہم پیدا کرنے لگیں گے, احساس بڑی مشکل ہے غریب کی زندگی. امیر تو دوستی امیروں سے لگا لیتا ہے, جب انسان اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو پھر وہ کرایہ 5 روپے بڑھ جائے تو اسے تکلیف کوئی نہیں ہوتی, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں. بہت سارے امیروں کو تو پتہ ہی نہیں کہ گھی مہنگا ہو جائے تو گھر کے بجٹ پہ بوجھ کتنا پڑتا ہے, ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں. تو وہ اس احساس کو کیسے پیدا کریں گے؟ وہ نہیں کر سکتے. اس کے لیے وہاں سے گزر کے آنا پڑتا ہے. رسول پاک کی زندگی میں جو احساس کی شدت ہے اسے آپ سمجھیں. دشمن جب ہتھے چڑھتا ہے تو پھر, اور دشمن بھی سخت گیر قسم کا ہو تو بندہ اسے چھوڑتا نہیں. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں
کہ یہ جو لوگ بدر میں آئے تھے یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے تھے ہاتھوں میں، گجرے پھولوں کے لے کے نہیں آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، اور پوری انہوں نے جنگ لڑی، 14 صحابہ شہید کیے، لیکن جب ان کو لا کے باندھا گیا نا مدینے میں تو غصہ تھا صحابہ کو، کس کس کے ہاتھ باندھے۔ حضرت عباس بھی تھے، جب وہ ہائے ہائے کرتے تھے نا مخالف تھے، توجہ ہے میری بات پر؟ او بھائی جو پیار بیٹی پہ آتا ہے وہ بہو پہ بھی تو آنا چاہیے نا، اس پر بھی تو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ اگر تجھے اپنے بیٹے کی دھوپ تنگ کرتی ہے تو ملازم کے پتر اگر دھوپ میں کھڑے ہیں تو وہ بھی تو تجھے احساس ہونا چاہیے، ورنہ خود غرض ہو جائیں گے ہم۔ بات ختم کر رہا ہوں، غور کرنا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوا تو بے چینی کے عالم میں کبھی حضور ادھر جاتے تھے، کبھی ادھر آتے تھے، کبھی ادھر جائے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ستایا تھا، آج باندھا ہے، حضور کیا ہوا؟ تو نبی کریم فرمانے لگے تم نے رسیاں زور سے باندھی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آتی، ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ عزیز علیہ ما عنتم، حضور کے سینے میں درد رہا، وہ درد کبھی حضور کو طائف لے جاتا، کبھی کہیں، اور وہ درد کی وہ پیار کی شدت اتنی تھی کہ جب بڑی تکلیف دی نا میدان احد میں اور دانت مبارک شہید کر دیے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو ہاتھ اٹھائے نبی پاک نے، دعا کیا کی؟ کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز ایک تو اپنی زندگی میں سچ لائیں، خدا را سچ بولیں، آپ پکے وعدے کریں۔ میں ایک دن اپنی مسجد کے امام صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا اگر آپ کہتے ہیں نا کہ 4:20 پہ فجر ہوگی تو 21 پہ نہ پڑھائیں، آپ نے وعدہ کیا 4:20 کا، قوم کو تو انتظار کرنا چاہیے 1-2 منٹ، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم جو وعدے کرتے ہیں ہمیں بھی پورے کریں، سچ بولیں، دیانتداری کا مظاہرہ کریں، زندگی خالص گزاریں، جس کے ساتھ بھی وقت گزاریں اس کی خیر خواہی کریں، مخلص ہو جائیں، اور اپنی زندگی احساس والی کریں۔ امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کا ارادہ کر، رب بانٹنے کی توفیق بھی دے دے گا، تو پروگرام تو بنا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جن احباب نے اتنا سارا پنڈال اتنی محبت اور جد و جہد سے سجایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں عطا کرے، ہم سب کو دولت اخلاص عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ۔ مرشد دے عشق تصور وچ ایک ہور نظارہ ویکھ لیا، جدوں دل کیتا اکھ میٹ لئی، محبوب پیارا ویکھ لیا، بڑا شوق سی رب ارنی دا، ایک چلک نہ موسیٰ سہ سکیا، اسی ہتھاں دے وچ ہتھ دے کے سورے دا سارا ویکھ لیا، اج سامنے بیٹھ کے مرشد دے